الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون صدق اللہ العظیم۔ پہلا پارہ ہے، سورہ بقرہ چل رہی ہے اور اس کی آیت نمبر 60 اور 61 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تھا۔ فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو ہم نے کہا تھا کہ آپ اپنی لاٹھی مارے پتھر پر۔ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا، تو اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، ہر قبیلے نے اپنی پانی پینے کی جگہ کو پہچان لیا۔ کُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِزْقِ اللَّهِ، کھاؤ اور پیو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق سے۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد مچاتے ہوئے مت پھرو۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ ہم ایک ہی طرح کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے۔ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ، آپ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کریں کہ وہ ان چیزوں کو پیدا کرے جو زمین اگاتی ہے۔ من بقلها وقثائها، ساگ ہو، کھکڑی ہو، وفومها، گندم ہو، وعدسها، اور دالیں ہوں، وبصلها، اور پیاز ہو، ہمیں تو یہ چاہیے۔ قال تستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير، موسیٰ علیہ السلام سے کہا کیا تم بدلتے ہو اس چیز کو جو ادنا ہے، گھٹیا ہے، اس چیز سے جو بہتر ہے، یعنی جو بہتر ہے وہ چھوڑ رہے ہو اور گھٹیا چیزیں لے رہے ہو۔ اہبطوا مصرا، چلو ایسا ہی صحیح، پھر اترو ایک شہر میں۔ فإن لكم ما سألتم، تو تمہیں وہ کچھ ملے گا جو تم مانگ رہے ہو۔ وضربت عليهم الذلة والمسكنة، اور ڈال دی گئی ان کے اوپر ذلت اور بے چارگی کو ان پر ڈال دیا گیا۔ وباءوا بغضب من اللہ، اور یہ اللہ تعالیٰ کے غصے کے ساتھ لوٹے، ان پر اللہ کا غضب ہوا۔ ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس لیے ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو نہ حق قتل کرتے تھے۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور یہ کفر اور قتل اس لیے کرتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے عادی تھے اور حد سے آگے گزر جانے والے تھے۔ یہ سلسلہ کلام بنی اسرائیل سے چل رہا ہے اور انہی سے متعلق واقعات ذکر ہو رہے ہیں، اور اس میں بھی بنی اسرائیل پر جو اللہ جل جلالہ نے اپنی نعمتیں کی تھیں ان کا ذکر ہے، اور ان کی طرف سے پھر جو ناشکری ہوئی تھی اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ پہلا واقعہ بھی وادی تی کا ہے، طور جو ہے وہ صحرائے سینا کا واقعہ ہے کہ جب یہ مصر سے نکل گئے اور پھر ان سے کہا گیا کہ واپس اپنے ملک جا کے جہاد کرو قوم عمالقہ سے، تاکہ تم جو ہے وہاں دوبارہ اپنے وطن پہ قابض ہو جاؤ، تو انہوں نے کہا ہم نہیں جا سکتے۔ پھر ان کو سزا ملی کہ اس 10 میل کے میدان کے اندر یہ 40 سال تک پھرتے رہے۔ پھر تو اسی دوران ان کے کھانے کی ضرورتیں، پینے کی ضرورتیں، بادلوں کا سایہ اللہ تعالیٰ نے کیا۔ اب یہاں یہ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ انہوں نے جب، کیونکہ وہ تو کھلا میدان تھا، کوئی پانی کا انتظام نہیں تھا وہاں، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ جو ہے
اب اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ہمارے لیے پانی کا بھی انتظام ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، استسقاء کا مطلب ہے کہ پانی کے لیے دعا مانگنا، اور یہ پہلی شریعتوں میں بھی تھا کہ جب بارشیں نہ ہوں، قحط سالی ہو جائے تو پھر جمع ہو کے بارش کے لیے دعا کرتے تھے۔ اس کا طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صرف دعا مانگ لی جائے، نماز نہ پڑھی جائے، صرف دعا مانگ کے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی، اپنی بے بسی کا اظہار کیا جائے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ نماز پڑھ کے صلاۃ الاستسقاء جسے کہتے ہیں وہ پڑھ کے دعا مانگی جائے۔ حضور علیہ السلام سے دونوں طریقے ثابت ہیں، آپ نے نماز پڑھ کے بھی بارش کے لیے دعا مانگی ہے اور بغیر نماز پڑھے بھی بارش کے لیے دعا مانگی ہے۔ تو بہرحال ان موسیٰ علیہ السلام نے جب دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سامنے جو پہاڑ ہے یا کوئی پتھر ہے اس پر تم اپنی لاٹھی مارو۔ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری تو اس سے 12 چشمے نکل پڑے۔ یہ 12 چشمے اس لیے نکلے کہ ان کے 12 قبیلے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، تو ہر قبیلے کی آگے جو اولاد ہوئی پھر وہ بہت بڑا خاندان، پورا قبیلہ بن گیا۔ تو ان کے 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے کا ایک سردار مقرر تھا جو ان کے چلاتا تھا۔ تو 12 چشمے نکلے اور پھر ہر قبیلے نے اپنے چشمے کو پہچان بھی لیا۔ اب 12 چشمے تھے تو اب یہ نہ پتہ چلے کہ کس قبیلے کا کون